الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ پیاری پیاری باتیں ہم اپنے پروگرام کے اندر بیان کرتے ہیں. آج بھی کچھ بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں، کچھ پیارے سے واقعات آپ کو بیان کرنے ہیں. اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عباس اتاری بھائی موجود ہیں. عباس بھائی کی جانب بھی جائیں گے اور ان سے کلام بھی سنیں گے، لیکن آپ کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہے؟ 100. ہاں، سارے بچے اونچی آواز سے جواب دیں گے. کتنی بار درود پڑھتا ہے؟ 100. فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہنم کی آگ سے آزادی اور نفاق یعنی منافقت سے وہ بندہ پاک کر دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے. تو جہنم سے آزادی کا کیسا زبردست ہمیں نسخہ مل رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 100 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. تو آئیے ہم بھی ایک دفعہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ درود پاک کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں. مل کر درود پاک پڑھیں. آپ بھی اس وقت دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اگر شامل ہیں، مل کر درود پاک میں شامل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد وقت ہوا چاہتا ہے ایک کلام شامل کرنے کا. جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا کہ عباس اتاری بھائی موجود ہیں. چلتے ہیں عباس بھائی کی جانب. عباس بھائی کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے پیارے پیارے بچوں جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. جی عباس بھائی. جبھی میں ری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہ ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میں ری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے اکروٹ جائے
چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری گوشگے در تمہارا یا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، جبھی میری گوشگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے، اور اس کے جو اشعار ہیں باز بھائی کیسے شاندار اشعار ہیں، اور اگر بندہ ان اشعار کو سمجھ کر پڑھے کہ بھئی بندہ اس میں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کاش کہ نبی پاک بھی یہ فرما دے کہ ہاں اے میرے غلام تو میرا ہے، میں تجھے اپنی غلامی کے اندر قبول کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک اسلام کا سچا اور پکا حقیقی طور پر عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی معلوماتی اور زبردست سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا چل رہا ہے لائف آف محمد، اور سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم آپ کو کنٹینیوسلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی کے مختلف واقعات ہیں وہ ہجری بائی ہجری آپ کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور نبی پاک کی پیاری پیاری سیرت ہم سن رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے ان باتوں کو سننا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف قبائل کے لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندگے، یعنی کہ جو ریپریزنٹیٹو جو لوگ بنتے تھے، وہ بن کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ وہ خود نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کریں۔
ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ جب صحابہ کرام مختلف جگہوں پر جا کر دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دیتے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ڈیلیگیشن بناتے اور وہ ڈیلیگیشن مختلف علاقوں کے اندر جاتا، یعنی کہ وفد بنتا اور وہ مختلف علاقوں میں جا کر مختلف شہروں میں جا کر دین اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ تو اب کیا ہوتا کہ بہت سارے لوگ تو وہ تھے جو اسی ٹائم اسلام قبول کر لیتے، اور بعض افراد وہ ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم نبی پاک کی خدمت میں خود حاضر ہوں گے اور ان کی باتیں سن کر ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ یوں بھی وفد کی صورت میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب ہوتا کیا کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، آ کر اسلام قبول کرتے اور پھر اپنے قبیلے میں جا کر دین اسلام کی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، نبی پاک اسلام کی یہ پیاری عادت تھی کہ آپ کی خدمت کے اندر جو ہے وہ جب مختلف قسم کے ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے، وفود آیا کرتے تھے، وفد آیا کرتے تھے، تو نبی پاک اسلام ان کا استقبال کرتے اور ان کے ساتھ خاص ملاقات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسپیشل یوں کہہ لیں کہ میٹنگ کا، اسپیشل میٹ اپ کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور چنانچہ ہر وفد کے آنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت اچھا اور عمدہ لباس پہن کر گھر سے باہر تشریف لاتے اور کچھ خاص صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے کہ ڈیلیگیشن آیا ہے، کوئی وفد آیا ہے، لہٰذا بہترین اور عمدہ لباس پہن کر آئیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے حکم پر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں کے اندر ٹھہرایا جاتا اور ان لوگوں کی مہمان نوازی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ مہمان ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہوئے اور وفد کی صورت میں آئے ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام ان کا استقبال بھی فرما رہے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، ویلکم بھی کہہ رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان لوگوں کے لیے اچھے مکانات کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، ان کی رہائش کا اہتمام بھی اچھا کیا جا رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام بھی اچھا کیا جا رہا ہے، ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے پیارے بچوں، ہوتا کیا کہ ان مہمانوں سے ملاقات کرنے کے لیے نبی پاک اسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے اور ایک ستون کے ساتھ، ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور پھر اس کے بعد ہر ایک وفد سے بڑے اچھے انداز سے گفتگو فرماتے اور ان کی ضرورتوں اور حالات کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور پھر ان کو ضروری عقائد کے بارے میں بریف کرتے، اسلامی احکامات کی تعلیم دیتے کہ بھئی اسلام کی یہ تعلیم ہے، اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب اسلام کی تعلیمات ہی ہیں۔ وہ جیسے کہ مثال کے طور پر اسلام کے اندر جو ہے وہ شراب حرام ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ سودی کاروبار کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسلام کے اندر جھوٹ بولنا منع ہے، اسلام میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر جو ہے وہ بدنگاہی یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں نبی پاک اسلام بریف فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک اسلام جو بھی وفد آتا تو ان کے اسٹیٹس، ان کے لیول کے حساب سے ان کو گفٹ بھی دیتے، تحفے بھی دیتے، تحائف سے بھی نوازا کرتے تھے اور انعام و اکرام دیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک وفد نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، توجہ سے یہ بات سنیے گا، ایک ڈیلیگیشن تھا، وفد تھا، وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ تقریباً 20 افراد تھے، 20 کے آس پاس، 20 کے آس پاس یہ افراد تھے۔ انہوں نے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اسلام کو قبول کیا، بتایا کہ جی ہم نے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بتانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دریا کی وجہ سے سخت قحط یعنی کھانے پینے کی شارٹیج ہو گئی ہے، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے پینے کی جو ہے نا بڑی آزمائش ہو گئی ہے ہمارے لیے، لہٰذا دریا کی وجہ سے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے دریا خشک ہو چکے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ دریا آئے گا تو اس دریا سے پھر فصلوں کو اندر پانی دیا جائے گا۔ اب عباس بھائی وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو بڑی آزمائش ہو گئی ہے، کھانے پینے کی شارٹیج ہو گئی ہے، تو اب ہمارے لیے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بارش کو نازل فرما دے۔ اب بارش نازل ہوگی تو کیا ہوگا کہ زمینیں سیراب ہو جائیں گی، زمینوں کو، فصلوں کو پانی پہنچ جائے گا، اور جو ہماری یوں کہہ لیں کہ گڑھے بنائے ہوئے جو دریا ہیں ان کے اندر پانی جمع ہو جائے گا، تو ہماری جو یہ کمی ہے، جو قحط جس کو بولتے ہیں نا، کھانے پینے کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارا قحط دور ہو جائے گا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی نبی پاک کی خدمت میں کہ آپ دعا کر دیں۔ اچھا، جب انہوں نے نبی پاک کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن منبر پر دعا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دعا فرمائی، بادل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور اسی وقت موسلا دھار یعنی بہت تیز بارش ہونا شروع ہو گئی۔
حضور پاک اسلام کی زبان سے بات نکلے اور پوری نہ ہو، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ جو حضور فرما دیں وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ جب وہ کسی بات کا کہتے ہیں تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے دعا کی بارش ہو جائے، یا اللہ بارش نازل ہو گئی۔ اچھا، بارش اتنی تیز ہوئی کہ ایک دن چلتی رہی، 2 دن چلتی رہی، 3 دن چلتی رہی، 4 دن چلتی رہی۔ روایت میں لکھا ہے کہ وہ بارش جو حضور نے دعا فرمائی تھی وہ 1 ہفتے تک کنٹینیوسلی بارش ہوتی رہی، 1 ہفتے تک، 1 ہفتے تک وہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام دوبارہ جمعے میں منبر پر تشریف لے کر گئے تو ان کے لوگوں میں سے ایک نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اب ہمارے جانور ہلاک ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ جب اتنی بارش ہو جائے تو پھر تو پریشانی تو ہوگی نا۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے تو جب جانور ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں یا رسول اللہ، اور بچے جو ہے وہ بھوک سے رونے لگ گئے ہیں، اور تمام راستے بارش کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، جگہ جگہ پانی پانی ہو گیا ہے، اور جو ہے نا وہ جل تھل ہو گیا ہے، ہمارے تو راستے ہی بلاک ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اچھا اب ان کی ریکویسٹ سنیے گا اور حضور کا ایک اور معجزہ دیکھیے گا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ یہ بارش جو ہے وہ آس پاس کے پہاڑوں پر برستی رہے، ہمارے شہر میں نہ برسے۔ ہاں، کیونکہ شہر کے اندر اب جتنی بارش ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ہی ہو گئی ہے، اب ہمارے لیے آزمائش ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ دعا کریں کہ ہمارے اس ایریا کے اندر بارش نہ ہو، آس پاس دور دراز کے پہاڑوں کے اوپر بارش ہوتی رہے، تاکہ پہاڑوں سے پانی نیچے جو ہے وہ گڑھوں میں جمع ہوتا رہے، ہمارے دریا بھرتے رہیں، وہاں ان کا کام ہوتا رہے، دریا بھرتے رہیں، اور یہاں یہ ہے کہ ہماری طرف بارش ذرا بند ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک یہ جو بارش ہے وہ ہمارے مدینے کے اطراف میں نازل ہو، مدینے کے اندر نازل نہ ہو۔ نبی پاک نے جیسے ہی یہ دعا فرمائی، جو وہ بادل تھے وہ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس سے دور ہو گئے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب 8 دن کے بعد مدینہ منورہ کے اندر سورج نظر آیا تھا۔ یعنی 8 دن تک چونکہ بادل تھے تو ان کی بادلوں کی وجہ سے سورج جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ عموماً ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ روشنی تو ہو رہی ہے، سورج نکلا ہے جبھی روشنی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بادل چونکہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، بدلی جس کو بولتے ہیں بدلی چھائی ہوئی ہے، تو بدلی چھائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، بادل ہی بادل چھائے ہوتے ہیں، کالے کالے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں نبی پاک کا عاشق بنائے، آمین بھی جا کے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں انزل اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بطور پینلسٹ کے، اور ان کے ہاتھ میں کیو کارڈ مجھے نظر آ رہا ہے، کچھ پیاری پیاری معلومات ان کے پاس بھی ہیں، ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ پیاری پیاری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انزل بھائی کی جانب چلتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیا کرتے تھے، یعنی کسی چیز کو نہ بہت زیادہ کرتے تھے اور نہ ہی کسی چیز کو بہت کم کرتے تھے۔ آئیے ہم اس بات کو ذرا مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، عبادت نہ تو اتنی زیادہ کی جائے کہ آدمی کے کام ڈسٹرب ہونے لگیں، اور نہ ہی اتنی کم کی جائے کہ بندہ نمازوں سے غافل لگنے لگے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی اعتدال تھا، یعنی نہ بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی بہت مختصر۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام ہمیں چلنے میں بھی اعتدال سکھاتا ہے۔ غرور و تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اور نہ ہی اتنا آہستہ چلنا چاہیے کہ بیمار لگیں۔ قرآن پاک میں تکبر کے ساتھ چلنے والے کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال اور نرمی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی۔
اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ہمیں اعتدال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اعتدال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک درمیانے لیول اختیار کریں، چاہے وہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ کنٹینیوسلی روزے رکھ رہے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام تو باقاعدہ اس طرح روزے رکھا کرتے تھے کہ افطار بھی نہیں ہو رہی ہے، سحری بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ڈائریکٹ لگاتار روزے پہ روزہ رکھی چلے جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی اسی طرح روزے رکھنا شروع کر دیے، جس طرح بالکل متصل کر کے روزے رکھ رہے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا افطار نہیں کیا، سحری کا وقت ہوا سحری نہیں کی، اگلے دن کا پھر روزے کی نیت کر لی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے ایک بہت ہی پیاری سنت سیکھنے کا، اور ہم چل رہے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے، آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج ہم آپ کو جس سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے سیدھے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا۔ کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کسی کو پکڑا رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، ٹھیک ہے۔ پیارے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ یہ الٹے ہاتھ سے لینا دینا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ آپ کسی کو مائک پکڑا رہے ہیں، کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ کسی نے پین مانگا ہے، کس ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ ہے نا؟ تو ہماری بعض اوقات پیارے بچوں کیا ہوتا ہے کہ اس سنت کی جانب توجہ نہیں رہتی۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں رہتی ہے، ہم کھانا تو سیدھے ہاتھ سے ہی کھا رہے ہیں، لیکن اگر چاول کھاتے ہوئے کچھ دانے گر گئے تو اس کو اٹھا کے ہم الٹے ہاتھ سے ہی کھا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، الٹا ہاتھ ہم نے ذرا نیچے رکھا ہوتا ہے، اب وہ کھاتے ہوئے اگر کچھ دانے گر گئے تو ہم اس کو الٹے ہاتھ سے یوں کر کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ اگر الٹے ہاتھ میں گر گئے ہیں تو آپ اس کو سیدھے ہاتھ میں کریں اور پھر سیدھے ہاتھ سے آپ اس کو کھائیں۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے آپ کھا رہے ہیں، اب سادن وغیرہ بعض اوقات ہاتھ پر لگا ہوتا ہے، چکنائی لگی ہوتی ہے، اب کیا کرتے ہیں کہ جی وہ الٹے ہاتھ سے پانی پی لیں گے، تو الٹے ہاتھ سے پانی پینا بری بات ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات پانی اگر کوئی مانگتا ہے نا، کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو بولتے ہیں جی پانی لے کر آئیں، اب پانی لے کر آئے تو کیا کریں گے؟ سیدھے ہاتھ میں جگ ہوگا، الٹے ہاتھ میں گلاس ہوگا، الٹے ہاتھ سے دیں گے اس کو۔ بھائی آپ اس کا الٹ کر لیں، یعنی الٹے ہاتھ میں جگ پکڑ لیں، سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑ لیں، یوں کر کے آپ نے بھا لیا، جگ ہے، بوتل ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو الٹے لیفٹ ہینڈ میں پکڑیں اور سیدھے ہاتھ میں اپنا گلاس بھریں اور آپ جو ہے وہ گلاس بندے کو دے دیں۔ تو سیدھے ہاتھ کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسی کا ذہن دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایکٹیویٹی یہاں پر لگ چکی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف الفاظ لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ان الفاظ میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے۔ مختلف جملے ویسے تو چھپے ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو دو لائنز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں، ان لائنز کے درمیان والا حصہ آپ کا ہے، اور آپ نے یوں کر کے اس کو گھمانا ہے، اور جو لفظ آپ یہاں پر سیٹ کرتے جائیں گے تو الفاظ سیٹ کر کے آپ نے ایک جملے کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں۔ چونکہ اے پہلے آتا ہے اس لیے اے والوں کی جانب پہلے چلیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آ رہے ہیں۔ چلیں آپ ہیں، ان کو دیجیے گا ذرا مزمل بھائی کو۔ جی مزمل بھائی آئیں گے، مزمل بھائی آپ ایکٹیویٹی کے پاس آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مائک آپ مجھے دے دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ مزمل بھائی جو ہے وہ
ایک جملہ سوچ کر آئے ہیں اور وہ جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ مزمل بھائی تھوڑا پیچھے پیچھے بھی آتے رہیں تاکہ جو کڈس مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہو سکیں اور دیکھ سکیں کہ آپ کیا جملہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو جو بچے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود بچے بھی سمجھ ہی گئے ہوں کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں 10 9 8 چلیں جی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مزمل بھائی یہاں آئیں گے اس طرف اور اب آپ بتائیں کہ کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ مزمل بھائی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ نبی پاک اسلام نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے اور سچ بولنے کا ہی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر حال میں ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب پر، دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیں جو بچے آنا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، چلیں آپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں مائک بھی موجود ہے، یہاں کھڑے ہوں گے اور اپنا نام بتائیں گے آپ۔ ابو ذر۔ ابو ذر، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا نام ہے اور کیا ہی خوبصورت نام ہے۔ کر لیں گے ابو ذر بھیا؟ چلیں مجھے مائک دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کہ کیا جملہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے ابو ذر پتہ ہے کس کا نام تھا؟ ابو ذر ایک صحابی رسول کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ صحابی رسول کا۔ کس کا نام تھا؟ صحابی رسول کا نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ تو کیا ہی پیارا نام ہے آپ کا۔ ابو ذر بھائی جلدی سے کر لیں گے آپ؟ چلیں ماشاءاللہ آپ نے جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آئیے پھر بل کی نعرہ لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ۔ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ بہت ہی پیارا آپ نے جواب دیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ، اسی ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔